الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور برکتوں سے اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ہم لوگ کافی دن سے انتظار کر رہے تھے. صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ صحابی جو تھے وہ 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک ہماری زندگی کو اتنا لمبا کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور ہمیں رمضان نصیب فرما. 6 مہینے پہلے دعا کر رہے ہیں صحابی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دکھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند سے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو وہی مہینہ جس مہینے کا تمام مسلمانوں کو انتظار تھا، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور وہ مہینہ کہ جس مہینے میں ہم سب کو اللہ کو پا لینا ہے، تو وہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، جب کاروباری ہوتا ہے، سیزن کا موسم آتا، جیسا کہ اب گرمی کا موسم ہے، آم چلنے والے ہیں، تو آم والے 6 مہینے سے انتظار میں ہیں کب آم کا سیزن آئے گا، کب آم کا مہینہ آئے گا، تو ہم آم کو زیادہ سے زیادہ بیچ کر پیسہ کمائیں. جب بھی کوئی سیزن کا مہینہ آتا ہے تو ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے، تاجر آدمی خوش ہو جاتے ہیں کہ گرمی کا مہینہ آئے گا. تو جو آدمی گرمی کا سامان بیچتا ہے انہیں خوش ہو جاتا ہے، گرمی کا مہینہ آ گیا، اب میں گرمی کے سامان بیچوں گا. یا کوئی آدمی سردی کے سامان بیچتا ہے، تو جب سردی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی سردی والے مہینے شروع ہو گئے، اب میری جو سردی کی چیزیں ہیں وہ بھی بکیں گی. یا اسی طرح برسات کا مہینہ ہے، تو برسات کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو برسات میں جو لوگ برساتی چیز بیچنے والے ہیں، جیسا کہ چھاتا ہے، رائن کوٹ ہے، تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی برسات کا مہینہ آ گیا ہے، میرا کمانے کا مہینہ آ گیا، میرا سیزن آ گیا ہے. تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے چیز کو، سامان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح سیزن کا مہینہ آنے سے تاجر خوش ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا مسلمانوں کا مہینہ آ گیا ہے نیکی کمانے کا مہینہ. تو بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جو اس مہینے میں بھی نیکی نہ کما سکے. تو اس مہینے کو، پہلی بات تو اس مہینے کی قدر کرنا سیکھیں. جو آدمی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے اور عبادت کرنے کی زیادہ توفیق دیں گے. ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بھی نمازوں کی توفیق چھین لیں گے. تو اس مہینے کے آنا پر آدمی خوش ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ ملا، مجھے ایک مرتبہ وہ موقع مل گیا ہے کہ جس موقع سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اور جس رمضان کو حاصل کر کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، اور جہنم کے دروازے اپنے لیے بند کرا سکتا ہوں اور جنت کے دروازے اپنے لیے کھلوا سکتا ہوں. وہ مبارک مہینہ آ گیا ہے. تو ہر آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری قسمتیں کھل گئی، میرے بھاگ جاگ گئے، میری تو لوٹری لگ گئی کروڑوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مہینہ اور دے دیا ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلة الشیاطین. جب رمضان کا چاند دکھتا ہے، جیسا کہ کل چاند دکھ چکا ہے، اب رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے اور آج فرسٹ روزہ ہے، تو آج جب رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں.
وغلقت ابواب جہنم کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ یعنی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ تو بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، بند دروازوں کو بھی جس نے انسان نے اپنے لیے کھلوا لیا، بڑا بد نصیب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، جو رمضان المبارک شروع ہونے کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہ رکھے، حالانکہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسا آدمی بڑا بد نصیب انسان ہے کہ اس نے جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے کھلوا لیا ہے۔ یہ کتنا بڑا بد نصیب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اور شیطان کو قید کر دیا گیا، یعنی شیطان اب قید ہے، یعنی گئے سو اور مہینے میں جو 11 مہینے تھے، ان مہینوں میں جو آدمی جو گناہ کر سکتا تھا، جو بدمعاشی کر سکتا تھا، اس مہینے میں نہیں کرتا ہے۔ کس طرح کہ پہلے رمضان سے پہلے جو مہینے تھے، ان مہینوں میں آدمی عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، نہیں 10 منٹ عشاء کی نماز پڑھنے آتا۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو قید کر دیا ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں جب شیطان ہو گیا ہے تو وہی آدمی، وہی مسلمان جو پہلے عشاء کی نماز پڑھنے تیار نہیں تھا، آج وہ عشاء کی نماز بھی پڑھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، اور 2-3 گھنٹے کے بعد مسجد سے جائے گا۔ تو اس مہینے کی برکتیں ہیں، اس مہینے کی رحمتیں ہیں۔ تو جب اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش جو ہے، نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اسی مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں راضی کر لینا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے سونپ دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر دینا ہے اسی مہینے میں، تو آدمی خوش ہو جائے۔ تو یہ نیکیوں کا جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے نامہ اعمال میں خوب نیکیاں جمع کرنا ہے۔ یعنی یہ ایسا سمجھے آپ مثال کہ کسی آدمی کو اگر کوئی چیک بک دے دے، بھائی چیک لے لو، جتنا تمہاری مرضی میں اتنا پیسہ ڈال دو، پیسہ بھر دو اور جا کے پیسہ نکال لو، سائن وائن سب ہو گئے۔ تو ہمیں بھی ایک چیک بک مل گئی ہے، ہمیں بھی ایک چیک مل گیا ہے۔ تو بہت سارے بدنصیب ایسے ہیں تو اس مہینے میں بھی اپنی اس چیک میں جو ہے چند جو ہے تھوڑے بہت بھی نیکیاں جمع نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 1 ملین 2 ملین جو ہے ملین اور بلین لوگ جو ہے اتنے لوگ جو ہے اپنے اتنی ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیں گے بہت سارے لوگ۔ تو ہمیں ایک چیک مل گیا ہے، ایک چیک بک مل گئی ہے، اور ہمیں جو ہے ایک نیکیوں کو جمع کرنے کا ایک مہینہ مل گیا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اپنی نیکیوں کو جمع کرنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو اس مہینے میں نیکیوں سے بھر دینا ہے، کہ اتنا بھر دینا ہے کہ فرشتے بھی ان نیکیوں کو لکھنے سے عاجز آ جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب لکھے گا کون؟ فرشتے۔ آدمی قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب لکھے گا کون؟ فرشتے۔ آدمی زکوٰۃ دے گا، اس کا ثواب لکھے گا کون؟ فرشتے۔ آدمی صدقہ دے گا، اس کا ثواب فرشتے لکھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جو آدمی روزے رکھے گا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ فرشتے تو اس ثواب کو لکھ نہیں سکتے۔ تو انا اجزی بھی فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا وانا اجزی بھی کہ اس کا ثواب، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جو آدمی روزہ رکھے گا تو اس روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ فرشتے اس کو نہیں لکھ سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اس کو مل گیا۔ جو آدمی روزہ رکھا تو یعنی اس کو ثواب نہیں، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ مل گئے، اور جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا۔ سبقتگین بادشاہ تھا، تو ایک دن اس نے اعلان کیا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، دربار لگا ہوا تھا، اور تو بادشاہ تھا، اور پورا دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں، آج جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہے۔ اب لوگ تو خوش ہو گئے، بھئی آج وہ بادشاہ تھا، وہ ہمارے جیسا چنجی طور تھوڑی تھا کہ جیب میں پیسے بھی نہیں، وہ بادشاہ تھے، وہاں خزانوں کو جو ہے جمع ہے، وہاں سونے کے چاندی کے اتنے خزانہ ہیرے جواہرات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو آدمی یا جو عورت جو میرے دربار میں ہے، جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہے۔ اب کسی نے جو ہے اس کے سر پہ جو ہے تاج پہ ہاتھ رکھ دیا، تاج میرا ہے، کسی نے خزانے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جو بڑا خزانہ تھا اس کے جو تالا تھا اس دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا، سارا خزانہ میرا ہے۔ ایک آدمی نے تو حد کر دی، محل پہ ہاتھ رکھ دیا، محل ہی میرا ہے۔ لیکن ایک ان کے بازو میں ایک باندی ٹھہری ہوئی تھی، کالی کلوٹی باندھی تھی، تو انہیں خاموش ٹھہری ہوئی تھی، تو سب نے ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کس چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ باندھی لگتا ہے بڑی بیوقوف ہے، یہ باندھی بڑی بیوقوف ہے۔ جب بادشاہ اجازت دے رہا ہے کہ جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جاتی، لیکن یہ باندھی کہیں ہاتھ ہی نہیں رکھ رہی ہے، یہ بادشاہ کے پاس ٹھہری ہوئی ہے، تو یہ باندھی بڑی بیوقوف ہے۔ تو باندھی نے جب سنا، باندھی نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں میرا ہاتھ کہاں ہے؟
تم نے دیکھا ہے نہیں میرا ہاتھ کہاں ہے؟ اس کا ہاتھ کہاں تھا؟ اس کا ہاتھ بادشاہ کے کاندھے پر تھا۔ کہاں تھا؟ بادشاہ کے کاندھے پر اس کا ہاتھ تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں میرا ہاتھ کہاں ہے؟ تم نے یہ خزانے پہ ہاتھ رکھا، خزانہ لے کر چلے جاؤ گے، اتنے سارے لاکھوں خزانہ اس کے موجود ہیں، تو لہٰذا میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سارے خزانہ میرے ہی تھے، جب بادشاہ میرا ہو گیا تو بادشاہت بھی میری ہے اور سارے خزانے بھی میرے ہی ہیں۔ تو یہ مہینہ وہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے نامہ اعمال پر ہاتھ رکھنا ہے، یعنی یہ مثال ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مل گئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مل گئے اس کو جنت تو خود بخود مل گئی، اس کو جو ہے ساری چیزیں، ساری نعمتیں مل گئی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو قزا کے 2 آدمی آئے ایمان لانے، دو بھائی تھے وہ، تو دونوں ایک ساتھ آئے اور دونوں ایک ساتھ ایمان لا لیے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ غالباً، تو انہوں نے خواب میں دیکھا 1 سال کے بعد کہ جو بنو قزا کے لوگ 1 سال پہلے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی چند دن کے بعد ایک جنگ میں شہید ہو گیا، چند دن کے بعد ایک آدمی شہید ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد یہ شہید ہو گئے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی ان کے 1 سال کے بعد اپنے بستر پر بیماری کی حالت سے مر گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شہید کا کیا مرتبہ ہے، شہید کا تو کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور وہ ایک آدمی ہے جو بستر پر بیماری سے مر گئے، یعنی شہید تو وہ ہے کہ جس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا 1 سال کے بعد، جو خواب یہ دیکھا کہ وہ جو بھائی ہے بڑا بھائی جو شہید ہوا تھا، انہیں جنت کے باہر ٹھہر کے ہے لائن میں، ابھی اس کا حساب ہو رہا لائن میں ہے وہ، لیکن جو آدمی 1 سال کے بعد اپنے بستر پر ملا، جو بھائی چھوٹا بھائی، وہ جنت میں ہے، آرام سے جنت کے محلوں میں۔ انہیں حیران ہو گئے دیکھ کے، طلحہ بن عبید اللہ، مسند احمد کی روایت ہے، تو طلحہ بن عبید اللہ رات میں دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھ کھل گئی، صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لیکن ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو خود سے فیصلہ کر لیتا ہو، لیکن وہ آدمی ایسے تھے، ان کو کوئی بات پیش آتی تھی، کچھ ایسا معاملہ پیش آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے بڑوں سے۔ تو ہمیں بھی کوئی خواب دکھے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا، میرے کو یہ خواب دکھا کہ رات میں میرے جو چھت کے اوپر بہت سارے پیسے تھے، اب خود سے فیصلہ کر لیا کہ اب میرے پاس پیسے آنے والے ہیں۔ تو پیسہ آنے کا، اگر گرمی میں کسی آدمی کو پیسے دکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پریشانی آنے والی ہے، کیونکہ پیسہ جب آتا ہے تو پریشانی لے کے آتا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہے، انہیں تو آدمی 2 وقت کی کماتا، خاموش بیٹھا رہتا ہے، لیکن جو آدمی بہت زیادہ مالدار ہے انہیں وقت پہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، انہیں تو بڑا پریشان ہے، انہیں تو وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہمیشہ خواب میں پیسے آنا تو صحیح علامت نہیں ہے، کبھی کبھی خواب میں پیسہ آنا جو ہے وہ عذاب کی بھی علامت ہوتی ہے، کہ پریشانیوں کی علامت ہوتی ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، وہ قبیلہ بنو قزا کے 2 بھائی جو آئے تھے نا آپ کے پاس، وہ ایک آدمی تو فلاں جنگ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن ایک آدمی کا کل انتقال ہوا بیماری سے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شہید تو جنت کے باہر ہے اور جس کا کل انتقال ہوا جنت کے اندر ہے، یہ کیا ماجرا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے دندان مبارک دکھنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طلحہ بن عبید اللہ تو نے دیکھا نہیں کہ جو آدمی 1 سال کے بعد مرا ہے اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی وجہ سے اور رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ان سے جو شہید ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا جانا ہی بڑی بات نہیں ہے، رمضان المبارک کا تو مہینہ غیر مسلم کی زندگی میں آ رہا، پتھر کو پوجنے والے کی زندگی میں آ رہا، آگ کو پوجنے والے کی زندگی میں آ رہا، اور جو آدمی چرچ میں جا کے مندر میں جا کے گھنٹے بجا رہے ان کی زندگی میں بھی آ رہا رمضان۔ لیکن رمضان کا آ جانا نعمت اس کے لیے ہے جو آدمی رمضان سے فائدہ اٹھا لے۔ رمضان آ جانا ایک نعمت ہے، رمضان میں عبادت کرنا ایک نعمت ہے، لیکن رمضان کی عبادتیں قبول ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان تو ان کی زندگی میں آ رہا ہے نا، ہمارے مسجد کے پیچھے رہ رہے تھے غیر مسلم، ان کی زندگی ان کو کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ ہمیں ہے۔ جب ہمیں فائدہ ہے اور ہم ہی فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے 1 سال کے رمضان کے روزے پائے، کہ 1 سال رمضان میں عبادت کی، ان عبادتوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھ گئی، تو نیکیاں بڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے پہلے ہی جنت میں داخل فرما دیا۔ تو ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنی نیکیوں کو، بہت ساری نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ کس طرح؟ کہ جس طرح پہلی قوموں پر بھی پہلی قوم جو تھی ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں،
کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مقصد ہے، کچھ ملے گا نہیں۔ آدمی روزہ رکھے تو کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ یہ نہیں کہ پیسے ملیں گے بہت سارے، وہ تقوی ہی اتنی بڑی چیز ہے، وہ پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پرہیزگاری کے بنا پر ہی آدمی جنت میں جائے گا۔ اب کوئی آدمی سوچنے کا بھائی روزے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پہلی جو تم سے قوم آئی، جو پہلی جو امتی آئے، پہلے جو نبی آئے، ان پر بھی روزے تھے۔ تم یہ نہ سوچنا کہ ہمارے واسطے ہی ہے، یہ سب کے واسطے ہے۔ جتنی بھی قوم آئی، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی امت پر روزہ فرض تھا، لیکن ایک مہینے کے جو ہمیں روزہ ملے یہ ہماری قسمتیں جاگ گئی۔ ان کے اوپر تو کسی کو عاشورہ کا ایک روزہ تھا۔ ابھی اسی طرح جب یہ امت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ جب نبی بننے کے بعد جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، جب تک عاشورہ کا ایک روزہ رکھنا فرض تھا، بس عاشورہ کا ایک روزہ، رمضان کے روزے نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال ہو گئے، تو شعبان کا مہینہ تھا اور شعبان کی 10 تاریخ تھی، تو اس وقت سب سے پہلے تو نماز فرض ہوئی، نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ کے بعد جو ہے وہ روزے فرض ہوئے۔ 10 شعبان 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد جو ہے روزے، جنگ بدر سے پہلے جو ہے وہ روزے فرض ہوئے۔ تو کب ہو رہے روزے فرض؟ کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، 2 سال یہاں پر، 13 اور 2 15 سال کے بعد روزے فرض ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے۔ کتنے؟ 9 رمضان۔ لیکن ہمیں تو 60 رمضان مل رہے ہیں، 70 رمضان مل رہے ہیں، لیکن ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں رمضان نہیں پائے، رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، پہلے ہی وہ شہید ہو گئے، پہلے، جیسا کہ جو مکے کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے، جتنے صحابیہ شہید ہوئی مکے کے اندر، وہ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے رمضان کے روزے بھی نہیں پائے، پھر بھی انہوں نے اپنے اللہ کو منا لیا۔ لیکن ہمیں رمضان مل گیا، پھر بھی اللہ کو منانے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ موقع ہوتے، ان موقعوں سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی آدمی کی 50 سال 60 سال زندگی ہے تو 50 اور 60 رمضان عطا فرمائے۔ اتنے سارے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے کہ تو ان میں سے کسی ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے راضی کر لے۔ اتنے موقع ملنے کے باوجود بھی ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ لیکن حال کیا ہے کہ جو آدمی پورے سال میں حلیم نہیں بیچا، انہیں بھی رمضان میں حلیم بیچ رہا ہے۔ جو آدمی پورے سال میں کھجور نہیں بیچا، انہیں بھی رمضان میں کھجور بیچ رہا ہے۔ جو آدمی پورے سال میں پھل فروٹ نہیں بیچا، انہیں بھی پھل فروٹ کی بنڈی کہیں تو بھی لگا لیا ہے۔ حالانکہ یہ رمضان تو اس لیے آیا ہے کہ باقی 11 مہینے میں کماؤ، 11 مہینے میں تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مجھ سے دور ہو گئے، اس ایک مہینے میں میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن یہ آدمی سب سے بڑا بدنصیب ہے جو آدمی رمضان میں بھی حلیم کی بنڈی لگا لیا۔ اب آپ یہ سوچیں، جو آدمی رمضان میں حلیم بنائے گا تو حلیم کوئی ایسا تو بنتی نہیں ٹھنڈی فریج میں بناتا، آدمی فریج میں تو نہیں بنا رہا نا، کہاں بن رہی حلیم سب کو معلوم، بھٹی کے آگے آگ ہے۔ یا ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پورے دن مسجد میں پڑے ہوئے تو روزہ لگ جا رہا نہیں، لگ رہا نہیں بھائی، پورے دن گھر میں ہے، کولر کے سامنے ہے، فین کے سامنے، اے سی کے سامنے، پھر بھی روزہ لگ جا رہا، پھر بھی توبہ توبہ کر کے شام تک پہنچ رہے ہیں ہم، اور روزہ کا ٹائم ہوتا نہیں، پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، کب روزہ کا ٹائم ہوتا کب کھا جاتے ہیں۔ اور یہ آدمی جو حلیم کی بھٹی کے سامنے جو ہے بیٹھا ہوا ہے، آگ کو جو ہے حلیم بنا رہا، تو یہ آدمی کیسا روزہ رکھ لے گا؟ اللہ کو معلوم رکھتا ہوں گا نہیں، لیکن جو حالات ہیں، جو دنیا ہے، اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ بھائی نہیں رکھتا ہے روزہ وقت، باقی اللہ کو معلوم رکھتا ہوں گا، کوئی بڑا طاقتور ہوں گا، قوت ہوں گا، نہیں بڑا طاقتور اور قوت والا ہوں گا، رکھتا ہوں گا، لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ تو نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ تھا، لیکن انہیں پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، پیسے جمع کرنے میں کہ میں حلیم بیچوں گا، رمضان آئے گا تو حلیم بیچوں گا۔ اب تو یہ ڈوب مرنے کی بات ہے، شرم آ جاتی ہے کہ ایک غیر مسلم یہ پوچھتا ہے کہ حلیم پنڈوگا، کیا بولتے ہیں اس کو، حلیم پنڈوگا کب آتا ہے، وہ تمہارا حلیم والا مہینہ کب آتا ہے؟ ایک غیر مسلم بتاؤ اس کو کیا جواب دے۔ پہلے تو ورنہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو غیر مسلم بھی بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب مسلمانوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں مسلمان جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس مہینے میں مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، اس مہینے میں مسلمان ہمیشہ مسجدوں میں رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کی عزت کرنا ہے، قدر کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ لیکن اب تو غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ حلیم پنڈوگا کب آئے گا، کہ ہم بھی حلیم کھائیں گے۔ عجیب سی بات ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو جو آدمی کو، جس کو نیکیاں جمع کرنا تھا، انہیں پیسے بٹورنے میں، تو اگر جس آدمی نے رمضان کی ناقدری کی، رمضان میں یہ سوچا کہ میں کما لوں گا، تو اس آدمی کو رمضان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے باقی 11 مہینے میں اپنے گھر میں برکت نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس ایک مہینے کو ہم اللہ کے لیے فارغ کر دیں، یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، کوئی ولادت ہوتی ہے کسی بچے کو، 2-4 دن فارغ کر دیتے نہیں کر دیتے، بس شادی ہے 3-4 دن، وہاں شادی ہے گاؤں میں، 4 دن پہلے جا رہے ہیں، 10 دن کے بعد آ رہے ہیں، فارغ کرے نہیں 10-15 دن۔ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، بھائی
معلوم ہوا کہ میرا بچہ ہے اور بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو کیا بولتے بھائی میں نہیں آتا ہوں، ہوندہ ہو رہا تھا، ایسا ہوتا نہیں، سب چیز چھوڑ دیتا، سب چیز چھوڑ کر پہلے وہاں جاتا ہے، اصل تو وہیں چلتا انہیں پہلے کہ میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، یعنی ہر کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے تیار نہیں ہے۔ تو جس آدمی نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ نہیں کیا تو اس آدمی سے بد نصیب اور منحوس آدمی اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے دیے کمانے کے لیے، 11 مہینے میں آدمی کمائے، خوب کمائے۔ اس میں تھوڑا بہت پہلے آدمی 10 گھنٹے کام کرتا، اب 8 گھنٹے کام کر لے، 6 گھنٹے کام کر لے یا کام نہ کرے، تو اس مہینے میں یہ سوچے کہ مجھے ایک موقع مل گیا ہے، ایک چانس مل گیا ہے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہی رہوں گا، اپنے اللہ کو میں راضی کر ہی رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد اور روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ جنت کس کے لیے ہے، اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگار بولے تو تقویٰ، متقی، یہ سب کیا ہے، یہ سب وہ ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچ گیا، گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو آدمی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوگا، جنت اس کے واسطے ہے۔ جس آدمی پر ایک بھی گناہ ہوگا وہ جنت اس کے واسطے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، روزے میں اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ، جب میرے پاس آؤ تو اس حال میں آؤ کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، بالکل پاک و صاف، فوراً مرنے کے بعد جنت میں داخل۔ تو اس لیے اور جو رمضان ہے، رمضان بولتے بہت سے، رمضان بھی بولتے، رمضان یا رمضان بھی نہیں بولنا، رمضان، را کے اوپر بھی زبر، میم کے اوپر بھی زبر، زواد کے اوپر بھی زبر، رمضان۔ تو رمضان کے مطلب ہے جل جانا، جلا دینا، رمضان کے مطلب جلا دینا، یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کوئی چیز جلائے تو جلانے کے بعد انہیں باقی رہتی، کیا ختم ہو جاتی، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روزے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو اس مہینے میں جلا رہے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ہے رمضان۔ دیکھو ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ جو جتنے مہینے 11، ان 11 مہینوں کے نام عرب والوں نے رکھے، لیکن رمضان مبارک کا نام صرف اللہ نے رکھا۔ یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے کا نام کسی نے رکھا، بلکہ اس مہینہ کا نام اللہ نے رکھا۔ کس طرح، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں ہے کہ ہم نے رمضان کو جو ہے، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رمضان کو قرآن کا مہینہ بنایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں ہے، کسی مہینے کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، صرف رمضان کا نام قرآن مجید میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، ابھی آگے بات آئیں گی تو میں بتاؤں گا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ایک مہینے کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، یعنی گناہوں جل جاتے ہیں۔ کس طرح، روزے رکھا ہے۔ اب روزوں کو عربی میں کیا بولتے ہیں، صوم، روزے کو عربی میں صوم بولتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا، کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے رک جانا، کھانے پینے سے اور بیوی کے پاس، بیوی کے قریب جانے سے آدمی رک جائے، اس کو بولتے ہیں صوم، یعنی یہ رک گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے تو آدمی رک رہا ہے لیکن حرام چیزوں سے نہیں رک رہا۔ حلال چیزوں سے تو آدمی رکنا آسان ہے، بھائی کھانا حلال تھا نہیں کھا رہا آدمی روزہ رکھ کر، پانی پینا حلال تھا نہیں پی رہا، کولڈ ڈرنک پینا حلال تھا نہیں پی رہا، بیوی کے پاس، اپنی بیوی ہے اس کے پاس جانا حلال تھا لیکن نہیں جا رہا، کیا کہ بول دو روزہ ہے، یعنی ان حلال چیزوں سے تو رک رہے ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے اور ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ جو حرام چیز، جو پہلے بھی حرام تھی، روزے سے پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، حرام سے نہیں بچ رہے ہیں، حلال سے بچ رہے ہیں لیکن حرام سے نہیں۔ کیا حرام سے بچنا مطلب کیا ہے کہ آدمی برائیاں کرتا نہیں مان رہا، لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، اس کی بات اس کو لگانا، اور فون پہ گھنٹے گھنٹے بات کرنا، اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں پھرتے رہنا آوارہ کی طرح، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھتے رہنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آدمی حلال سے تو بچ گیا لیکن حرام سے نہیں بچ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، معلوم یخرقھا، جب تک آدمی اپنے روزے کو پھاڑتا نہیں، خراب نہیں کرتا ہے، جب تک وہ آدمی اس روزے کو، وہ روزہ اس آدمی کو بچاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کس طرح، روزہ ڈھال کس طرح ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال اس طرح ہے، آدمی نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے بعد آدمی اپنی زبان کو خاموش کر لے، یا تو قرآن پڑھے، یا تسبیح پڑھے، یا کلمہ استغفار پڑھے، بس کسی کی برائی نہ کرے،
اپنے دل کو بھی صاف کر لے. یعنی آدمی اب ہمارا پیٹ کا روزہ ہے, ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی پیٹ کا روزہ ہے, پیٹ کا روزہ, روزہ ہر چیز کا ہے. ہاتھوں کا روزہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. زبان کا روزہ ہے کہ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا ہے. دل کا روزہ ہے کہ اس دل میں کسی کا کینہ, کسی کا بغض, کسی کا حسد, کسی کی برائی نہیں پالنی ہے, اور جنہوں نے مجھے تکلیف دی ان سب کو معاف کر دینا ہے. دل کا روزہ. پاؤں کا روزہ ہے کہ ہمیں مارکیٹوں میں آوارہ کی طرح پھرنا نہیں ہے, یا کسی لڑکی کسی عورت کے پیچھے رمضان میں پھر رہے ہیں, یہ پیروں کا روزہ ہے. کان کا روزہ کہ کان سے ہمیں گانے نہیں سن رہے ہیں, لوگ ٹائم پاس کے واسطے گانا سن رہے ہیں. بس روزہ, ایسا روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور خود فرما رہے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہی, بخاری کی روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. کئی بار تو انہیں روزے تو رکھ لیا لیکن روزے بھی گانے سن رہا, تو تیرا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ رکھے تو بہتر ہے. اور حضور نے آگے جس سے روزہ خراب ہوتا ہے کہ وہ ایک آنکھ ہے. اب آنکھ سے آدمی فلمیں دیکھ رہا ہے, روزہ تو رکھ لیا لیکن فلمیں تو پہلے بھی دیکھنی حرام تھی لیکن اب بھی دیکھ رہا ہے, تو اس سے روزہ خراب ہو گیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ الصوم جنہ ما لم یخرقھا, کہ آدمی کے لیے روزہ ڈھال ہے جب تک اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا ہے. تو ہمیں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا ہے. ہمیں اب جس طرح میں نے پچھلی جمعے ایک مثال دی تھی کہ ہماری نامہ اعمال میں سوراخ اگر ہے تو نیکیاں جمع نہیں ہوں گی. اگر کوئی دنیا میں ایک آدمی غلہ ہے, کسی کے پاس, سب کے پاس غلے رہتے ہیں, یا میرے پاس جیب ہے تو مجھے کوئی پیسے دے رہے, میں جیب میں پیسے رکھ رہا ہوں اور جیب میری نیچے سے پھٹ گئی تو کوئی فائدہ ہے؟ غلہ ہے, غلہ نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے, نیچے سے غلے میں سوراخ ہے. کوئی تھیلی ہے, اب اس تھیلی میں آدمی جا کے شکر لینے جا رہا, چاول لینے جا رہا, آٹا لینے جا رہا, لیکن نیچے سے تھیلی پھٹی ہوئی ہے. اب اس میں تم کتنے بھی چاول ڈال دو, پوری بوری اگر 1 کلو کی تھیلی میں ڈال دیا تو وہ تھیلی بھر نہیں سکتی ہے. کاہے کو بولے تو تھیلی میں سوراخ ہے, تھیلی میں اگر سوراخ ہے. اسی طرح ہمارے اپنے نامہ اعمال میں سوراخ نہیں کرنا ہے. اب ہماری نامہ اعمال میں سوراخ کیسا ہوتا ہے؟ برائیاں کر کر, لوگوں کا حسد کر کر, لوگوں سے کینہ بغض, اور لوگوں کی جو ہے فلمیں دیکھ کر, گانے سن کر, اور یہ جتنے بھی بدماشی والے کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ سوراخ ہو گیا ہے. اگر ہمارے نامہ اعمال میں سوراخ ہے تو نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن جمع نہیں ہے, کیونکہ جب یہاں جیب پھٹی ہوئی ہے, اب پھٹی ہوئی جیب میں کوئی آدمی کتنا بھی, اب کور ہے, کور میں کوئی آدمی کتنے بھی چاول ڈال لے, اگر نیچے سے سوراخ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اپنے نامہ اعمال کو سوراخ ہونے سے بچانا ہے کہ کہیں میرے نامہ اعمال میں سوراخ تو نہیں ہے. سوراخ کس طرح ہے بھئی؟ یہی ہے, گناہ کرنا چھوڑ دے آدمی تو وہ سوراخ ختم ہو جائے گا. اگر گناہ کر رہا ہے روزہ رکھ کر تو سوراخ ہے. اب چاہیے کہ کتنے بھی نماز پڑھ لے, کتنا بھی قرآن پڑھ لے, بھئی سوراخ تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب تک سوراخ بند نہیں ہوگا تو یہ نمازیں ہیں, یہ قرآن ہیں, یہ تسبیحات ہیں, نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوں گی. یہ نامہ اعمال میں جب جمع ہوں گی جب اپنے سوراخ کو بند کر لیں گے. سوراخ کس طرح بند کرنا ہے کہ زبان سے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے, دل میں کسی کا برا نہیں سوچنا ہے, کانوں سے گانے نہیں سننے, آنکھوں سے فلمیں نہیں دیکھنی ہے. تو یہ سب چیزوں پہ کنٹرول کریں گے تو ہمارا روزہ مضبوط روزہ بنے گا, ہمارا وہ روزہ بنے گا جو روزہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا. ورنہ یہ روزہ کل ہمیں قیامت کے دن جو ہے پھنسوا دے گا کہ اللہ روزہ تو رکھا لیکن اس نے مجھے برباد کر دیا. کس طرح برباد کر دیا؟ روزہ رکھ کے بھی سارے گناہ کرے, روزہ رکھ کے بھی سارے گناہ کرے. اور ہماری خواتین کو آپ اپنے گھر جا کر اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ بھئی جس سے بات کرنی تھی رمضان سے پہلے بات کر لیا, اب رمضان شروع ہو گیا, اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کی عادت یہ ہے, فون ملا دیا, 1 گھنٹے تک فون کٹ رہا نہیں. پورے محلے کی بستی کی جتنی شادی ہیں, چلے ہیں, چھٹیاں ہیں, وہ سب اس کو بتا رہے. وہ دوسری بہن وہاں گو میں رہتی ہے, اس کو معلوم نہیں بیچارے کون ہے, اب اس کو پوری جو ہے اپنی بستی کی پوری کہانی اس کو بتا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے پوری کہانی بتانے کی؟ اتنی دیر میں تو آدمی تسبیح لے کے تسبیح پڑھے, تسبیح پڑھے اتنی دیر میں آدمی کوئی نیکی کرے, کوئی نیک عمل کرے, کوئی اچھا عمل کرے. اور خواتین کو یہ بات بتائیں کہ خواتین کو رکنا ہے. جو سیریل رمضان سے پہلے دیکھ رہے تھے آج خواتین رمضان میں بھی وہ سیریل دیکھ رہے ہیں. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹی وی کو گھر میں بند کر دیں اور فون کو سوئچ آف کر کے رکھ دیں. آپ لوگ بھی جو ہے نا رمضان میں, شیطان جو ہے نا بڑا چالاک ہے, انہیں تو چلا گیا, قید ہو گیا. وہ سلسلۃ الشیاطین, یہ بخاری کی روایت ہے کہ شیطان قید ہو گیا. لیکن تھوڑے لوگ رمضان میں بھی باز نہیں آ رہے, روزہ نہیں رکھ رہے, رمضان میں بھی قرآن نہیں, رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے, یا رمضان میں بھی جو پہلے جیسا تھا ویسا اب بھی ہے. تو اب شیطان تو قید ہو گیا لیکن اس کی شیطانی باز نہیں آ رہی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ خود شیطان سے بڑا شیطان ہے, اس کو شیطان کی ضرورت نہیں. اس کو کیا, اب شیطان قید ہو گیا ہے. بخاری کی روایت ہے وہ سلسلۃ الشیاطین, رمضان میں شیطان قید ہو گیا ہے. لیکن شیطان قید ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی رمضان میں بھی ایسی اس کی حالات ہیں جیسا کہ رجب میں شعبان میں تھے, تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں سب سے بڑا شیطان ہے. شیطان خود اس کو بھائی بولتا ہے. شیطان اس کو بھائی کیا, اس کو پیر صاحب بولتا ہوں, تم ہمارے پیر صاحب ہو. بھائی کہیں بولے تو کو ہماری کو ضرورت نہیں ہے, شیطان کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ میں خود شیطان ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شیطان کی لسٹ میں آ گیا ہوں کہ رمضان مبارک مہینے شروع ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ داڑیاں کٹا رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ بات بولے تو لوگ ناراض ہو جاتے. بھئی ناراض ہو, کوئی کچھ بھی ہم دو, ہم آپ کیا کرنے کا ہے. یہ دین کی بات ہے, ہم بتائیں گے. کم سے کم رمضان میں تو آدمی داڑھی کٹانے سے باز آ جائے. رمضان میں 1 مہینہ رک جائے بھائی.
दाढ़ी जो है ना औरतों को नहीं आती, आती औरतों को? कभी भी नहीं आती। किसको आती है? आती किसको? बोलें सर, मर्द को आती है। लेकिन इन्हें बार बार क्या बोलता है, मैं मर्द नहीं हूँ भाई। रोज़ाना सुबह उस तरह लेता है, बोलता मैं मर्द नहीं हूँ। अब दाढ़ी बार बार आके बोलती है नहीं तू मर्द है, इन्हें बोलता मैं मर्द नहीं हूँ। तू मर्द है, मैं मर्द नहीं हूँ, इन्हें बोलता मर्द है, मैं मर्द नहीं हूँ। अब दाढ़ी को समझ में नहीं आ रहा, इसको भी समझ में नहीं आ रहा। तो रमज़ान मुबारक में हाथ जोड़ कर, इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना, भीख मांगना जायज़ नहीं है, वरना मैं आपके सामने हाथ जोड़ता, भीख मांगता कि रमज़ान मुबारक में दाढ़ी कटाने से बाज आ जाए। अरे अच्छा, हमारे हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं थी? अगर हुजूर की दाढ़ी नहीं थी तो मैं भी आज ही अपनी दाढ़ी कटा लेता हूँ भाई। नहीं, साहबा की दाढ़ी थी नहीं, गौसे पाक की दाढ़ी थी नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की दाढ़ी थी नहीं थी, सबकी दाढ़ी थी। जितने वलिया हैदराबाद के अंदर सबकी दाढ़ी थी। तो हमारी कहीं को नहीं है? आदमी सोचे, आदमी सोचे। एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा हुजूर को, ख्वाब में हुजूर को देखा तो हुजूर के जो पूरा सीना है ना, यहाँ पर से खून टपक रहा था। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा तो हुजूर के यहाँ से खून टपक रहा था सीने से। तो बुज़ुर्ग ने जब ख्वाब में देखा तो वो परेशान हो गया, या रसूलल्लाह ये क्या है, आपके सीना मुबारक से खून टपक रहा है, ये क्या है? तो हुजूर ने जो बात इरशाद फरमाई ना, काश कि ये बात हमें समझ में आ जाए, मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए। पहले एक ज़माना था मुसलमानों में गैर मुस्लिम में फ़र्क था, लोग देख कर बताते थे ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है। अब फ़र्क नहीं है, अब मालूम ही नहीं। अब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि जिस चीज़ को ज़िंदा रहते हुए खोलने की इजाज़त नहीं थी, अब उस चीज़ को एक्सीडेंट के बाद खोलने के बाद देखा जाता है इन्हें मुसलमान है कि नहीं है। समझ में आया आपको? जिस चीज़ को ज़िंदा रहते हुए किसी को दिखाना हराम था, उस चीज़ को, उस आज़ा को खोल कर देखा जाता है इन्हें मुसलमान है कि नहीं है। कई बोला तो गैर मुस्लिम भी है, बस में एक्सीडेंट हुआ, मुसलमान भी है, इसकी भी पैंट बुशर्ट, उसकी भी पैंट बुशर्ट, उसके पास भी दाढ़ी नहीं, इसके पास भी दाढ़ी नहीं, उसकी जेब में मिसवाक नहीं, इसकी जेब में मिसवाक नहीं, उसकी जेब में टोपी नहीं, इसकी जेब में टोपी नहीं, उसकी जेब में भी तस्वीर नहीं, इसकी जेब में भी तस्वीर नहीं, कैसा पहचाने? अब उसके जो है वो पायजामे को खोल कर, लुंगी जो उसको खोल कर देखा जाता है इन्हें मुसलमान है कि नहीं है। कितनी गिरी हुई बात है कि हमारी मेरी पहचान ही है, वरना मेरी पहचान तो ऐसी होनी चाहिए थी कि मैं जहाँ जाऊँ लोग बोले कि रसूलुल्लाह का ग़ुलाम आ गया। ये कैसी पहचान है? तो जब उन्होंने बुजुर्ग ने देखा ख्वाब में कि यहाँ से जो है सीने मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून टपक रहा है, तो उन्होंने पूछा, तो हुजूर ने कहा कि जो उम्मती लोग अपनी चेहरे पर उस तरह फिरवाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, वो बज़ाहिर में उनके चेहरे पर उस तरह है, लेकिन मेरे सीने पर वो उस तरह चलता है, वो उस तरह मेरे सीने पर चल रहा है, तो उस तरह मेरे सीने पर चलने की वजह से मेरे सीने से खून निकल रहा है। तो हम लोग ये सोचे क्या मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को छलनी कर रहा हूँ, मैं हुजूर के सीने को छलनी कर रहा हूँ? कितनी गिरी हुई बात है, डूब मरने की बात है। तो इसलिए भाई समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो रमज़ान मुबारक में दाढ़ी ना कटाए, बिल्कुल भी दाढ़ी ना कटाए रमज़ान मुबारक में। और 2 शाबान 2 हिजरी 10 शाबान को रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान मुबारक पाए। कितने? 9 रमज़ान मुबारक। और हम लोगों ने तो 50-60 रमज़ान पा रहे हैं, 70 रमज़ान पा रहे हैं। तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला को इतने सारे रमज़ान मिलने के बावजूद भी जो है महरूम है, अल्लाह को राज़ी नहीं कर सक रहे। तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। इसलिए कम से कम आदमी इरादा करे कि मुझे इस्लाम की 5 बुनियाद पर तो अमल करना है। इस्लाम की कितनी बुनियाद है? इस्लाम के 5 बुनियादें, 5 अरकान हैं। कम से कम मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो कम से कम इन 5 इस्लाम की जो बुनियादें अरकान हैं इन पर तो अमल करके जाऊं। कम से कम अगर इन पर भी अमल नहीं हुआ तो काय का मुसलमान, कैसा मुसलमान। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए हैं। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, कि जो आदमी तुम में से रमज़ान मुबारक का महीना पाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे, बहाना कुछ नहीं चलेगा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कान मरीदन अवला सफ़र, 2 आदमी के लिए माफ़ है। जो आदमी मरीज़ हो, बीमार हो, इतना बीमार हो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार हो, ऐसा नहीं छोटी छोटी बीमारियाँ, आँख में दर्द, कान में दर्द, घुटने में दर्द, उठना नहीं आ रहा, बैठना नहीं आ रहा, ऐसी नहीं, ऐसी बीमारियाँ हैं कि अगर एक घंटे के बाद ही पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी आदमी को ऐसी बीमारी है कि भूख से मर जाए तो रोज़ा रख के मर जाए, वो रोज़ा रख के मर जाए। कोई क़यामत के दिन पूछा जाएगा ना भाई तू किस हाल में मरा, तो अल्लाह से फ़ख्र से कहेगा अल्लाह मुझे पता था मुझे बीमारी है, लेकिन उस बीमारी में भी मैंने रोज़ा रखा और उसी रोज़े की हालत में मर गया। तो अल्लाह ताला को तरस आएगा और तरस और रहम खाकर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। मैं तो कहता हूँ जो आदमी जितना ज़्यादा बीमार है उतना ज़्यादा रोज़ा रखे कि मुझे मरना ही है, ये रमज़ान में मर जाऊँगा, ऐसा रोज़ा रखूँगा इस रमज़ान में कि मैं बीमारी की हालत में भी जो है ऐसा रोज़ा कि मैं मर जाऊँ, कि मरने के बाद भाई जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए रमज़ान मुबारक में, सबको मालूम है। और जो आदमी रमज़ान मुबारक में मरता है उन्हें जन्नती है,
انہیں اس کے کیونکہ وہ جنت کے جہنم کے دروازے بند ہیں نا، جب جہنم کے دروازے بند ہے اور اس نے رمضان مبارک سے فائدہ اٹھایا، جیسا فائدہ اٹھانے کا ایسا نہیں کہ رمضان مبارک میں یہ سب چیز چھوڑ دیا پھر مر گیا پھر سوچے کہ میں جنت ہوں، ایسا آدمی نہیں۔ جو رمضان مبارک کے روزے رکھ رہا، نماز پڑھ رہا، تراویح پڑھ رہا، سب کام کر رہا، یہ آدمی رمضان میں مر گیا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں بیمار آدمی یہ کوشش کرے مجھے رکھنا کا ہے۔ اب حال کیا ہے، آدمی ہمت نہیں کر رہے، آدمی جو ہے کوشش نہیں کر رہے، ہمت نہیں کوشش نہیں، پہلے ہی من بنا لیا، پہلے ہی بنانے لگا مجھ سے نہیں ہوتا بھائی پہلے کوشش کر، پہلے ہمت کر، ہمت اور کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے بول سکتا ہے اللہ میں نے ہمت کی کوشش کی لیکن میں نہیں رکھ سکا، میں کیا کروں۔ اگر نہیں بھی رکھ سکے، آج تک کوئی آدمی بھوک سے مرا نہیں، کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا تو انہیں مر گیا۔ کبھی آپ کی رشتہ داری میں سے خبر آئی کہ فلاں رشتہ دار تھا اور روزہ رکھا صبح کو شام تک مر گیا وہ؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، جو آدمی اس عبادت میں ایسی عبادت میں فاسٹ ہوگا، ایسی عبادت جو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کرتے ہوئے کسی آدمی کو موت دیتے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہ قیامت تک کوئی ایسا آدمی آپ ڈھونڈ سکتے ہو نہ لا سکتے ہو۔ نڈال ہوتے ہر آدمی جو ہے شام تک بالکل نڈال ہو جاتا ہے، ہم لوگ نڈال نہیں۔ اب ہمیں پارا یاد کرنے کا ہے، سنانے کا ہے، پھر 1 گھنٹہ بولنے کا ہے اور پھر جو ہے روزہ بھی ہے، کتنی زیادہ مشقت ہے، لیکن یہ مشقت ہے اس دین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو ہمیں ثواب ملے گا نا، وہ ثواب کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مشقت ہے۔ تو آدمی سوچے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ ایک آدمی کو بیان کرنا ہے، نہ ایک آدمی کو تراویح پڑھانا ہے، نہ ایک آدمی کو قرآن پڑھنا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہٹا کھٹا آدمی ہے، گھر میں پڑا رہنے کا ہے تو پڑا تو کم سے کم روزے رکھ، اللہ تعالیٰ کو راضی کر، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ روزہ نہ رکھنے کی عذابات کیا ہیں وہ آگے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تو لوگ بولتے ہیں نا اچھے دن، لوگ کیا بولتے ہیں اچھے دن کب آئیں گے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کسی قوم کے اچھے دن آئے یا نہ آئے، کسی مذہب کے اچھے دن آئے یا نہ آئے، کسی فرقے کے اچھے دن آئے یا نہ آئے، کسی جماعت کے اچھے دن آئے نہ آئے، کسی بستی کے، کسی محلے کے، کسی شہر کے، کسی ملک کے اچھے دن آئے نہ آئے، لیکن امت مسلمہ کے اچھے دن تو آ گئے۔ بھائی اچھے دن کیا ہے؟ آدمی جنتی ہو جائے یہ اچھے دن ہے، آدمی جنت میں چلا گیا، جو آدمی اپنے آپ کو جہنم والوں میں سے ہٹا کر جنت والوں میں اس کا نام لکھا گیا، یہ اچھے دن ہے۔ تو مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے اچھے دن آ گئے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے۔ تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور بعض جو مہینے آتے ہیں، رجب کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو لوگ عجیب عجیب وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا کوئی وظیفہ نہیں پوچھتا ہے۔ کل اس کو معلوم ہے کہ وظیفہ پوچھ جاتا ہوں میں پکڑا جاتا ہوں۔ وظیفے کے پیچھے بہت ہے آج کل، وظیفہ کسی کو بتاؤ تو 2 دن میں فیمس ہو جاتا آدمی، مشہور ہو جاتا۔ یوٹیوب پہ آپ ایک ایسی ویڈیو ڈالو جس میں وظیفہ ہے، آپ رات کو ویڈیو ڈالو کو صبح کو 2-4 ہزار آدمی اس کو دیکھ لیتے ہیں، وظیفے کے دیوانے ہیں۔ اب آپ یوٹیوب پہ یہ دیکھ کے ڈال دو کہ بھائی رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، آپ قرآن پڑھیں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا آپ کی ویڈیو، کوئی عمل بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مہینے میں کوئی پوچھتا ہے بھائی اس کا وظیفہ کیا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم سے پوچھے کوئی رمضان کا وظیفہ کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو رمضان کا وظیفہ کیا ہے۔ رمضان کا وظیفہ، رمضان کے 5 وظیفے ہیں۔ کتنے وظیفے؟ 5، جس میں سے ایک اللہ نے بتایا ہے اور 4 رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ اپنی خواتین کو بتائیں، خاص کر کے جو بڈھیاں ہمارے گھر میں ہو گئی ہیں، انہیں کبھی ہزاری روزہ لے کے آتی ہے، کبھی کچھ لے کے آتی ہے، کبھی کچھ لے کے آتی ہے رجب کو شعبان کے مہینے میں، تو ان کو بتائیں، ان کی گردن پکڑ کر کہ رمضان مبارک کا وظیفہ ہے، اس پر عمل کیا نہیں کیا۔ دوسرے مہینوں کے وظیفے کی فکر ہے، یہ مہینے کے وظیفے کی فکر کون کرے گا؟ تو اس مہینے کے 5 وظیفے ہیں، غور سے سنیں آپ۔ سب سے پہلا وظیفہ جو اللہ نے بتایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ نے بتایا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھے، اس سے بڑا وظیفہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے تو مسجدوں میں دھول چڑھ گئی قرآنوں پر، کوئی دھول صاف کرنے بھی تیار نہیں ہے۔ بہت آسان بہانہ ہے، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے، کھول کے دیکھنا تو آتا، کھول کر دیکھنے میں تو کسی نے منع نہیں کیا نا، ورنہ ہر جمعے کو اپنے گھر سے ایک کپڑا لے کے آؤ اور مسجدوں کے جو قرآن رکھے ہوئے دھول چڑھے ان کو صاف کرے آدمی، ان کو صاف کر علماء یہ فرماتے ہیں جو آدمی دھول کو صاف کرے قرآن کی، اور قرآن کی دھول اس کے کپڑے پر لگ گئی اور اس نے اس کپڑے کو صاف کیا اور اس کپڑے کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا، گردن پر لگا لیا، گھٹنوں پر لگا لیا، کمر پر لگا لیا، تو اس کو زندگی میں موت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی بینائی کم نہیں ہو سکتی، اور اس کے گھٹنوں میں، اس کے جو ہے کمر میں، اس کے گردن میں، آنکھوں میں، ناکوں میں، اس کے کہیں بھی درد نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی دھول ہے، قرآن کی، یہ قرآن کی دھول ہے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے رمضان کا۔ لوگ پوچھتے نا، میں تو اب چیخ چیخ کے بتا رہا ہوں، مجھ سے پوچھو کوئی کہ رمضان کا وظیفہ کیا ہے، تو رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ قرآن کو کھول کر دیکھے، قرآن کو کھول کر دیکھے وہ آدمی، قرآن کو کھولنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا آج۔ اور دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وظیفے بتائے ہیں،
سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں تمہیں 4 کام کرنا ہے، 2 کام وہ کرنا ہے جو تمہیں کرنا ہی ہے، 2 کام وہ ہے جن سے تم بچ نہیں سکتے، جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، جن سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ 2 کام جو کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدمی گنے نا بس پڑھتا رہے۔ اب کیا ہوتا ہے، نماز ہو گئی، آپ باہر ٹھہر کے ٹھٹے مار رہے ہیں، نماز ہو گئی 1 گھنٹہ ہو گیا، باہر ٹھٹے مار، بھائی ضروری کام ہے کوئی، ٹھیک ہے بھائی، وہ اتنے دیر مسجد میں آ کر کچھ کلمہ وغیرہ کچھ پڑھے تو کتنا ثواب ملتا۔ تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا اور ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر کر دیا ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں ایک تسبیح 1 مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا تو مجھے لاکھوں کروڑوں ثواب ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رمضان مبارک کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ دوسرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو تمہیں کرنا ہے وہ ہے استغفار کرنا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ بات یاد بھی نہیں تو استغفر اللہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ رمضان میں ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، لیکن ہمیں 1 مرتبہ ہی پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور تیسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں اور ہیں جن سے تم بچ نہیں سکتے، وہ ہے جنت کی طلب، جنت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ مجھے صحیح سلامت جنت میں داخل فرما دے، مجھے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو چوتھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ جہنم سے پناہ، کہ آدمی رمضان مبارک میں جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے پناہ، اللہ مجھے جہنم میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے۔ یہاں تو آدمی چھوٹی سی کاڑی جلا کے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، ایک کینڈل یہ ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو یہیں سے کینڈل جلا کے دیکھو، ایک بار ہاتھ رکھ کے دیکھو، ایک کینڈل پہ آدمی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، تھوڑی سی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ مجھے جہنم سے حفاظت فرما۔ اور آج کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے آج، تو یہ آج پہلا روزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کی شروعات بھی جمعے سے کی ہے اور جو رمضان مبارک کا آخری دن بھی جمعہ ہوگا۔ اگر رمضان روزے جو ہے 29 ہوں گے تو ہفتے کے دن عید ہوگی اور جمعے کے دن آخری روزہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کی ابتدا جمعے سے ہو جائی، جمعہ تو تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ تو سب سے بڑا دن ہے، جمعے کی تو اتنی فضیلت ہے کہ ایک جمعے میں اس فضیلت کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو جمعہ وہ ہے جس دن انسانوں کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بنایا، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی تو وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی ابتدا جمعے کے دن سے کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب ہم اس کو خوبصورت بناتے نہیں بناتے یہ ہمارے اوپر ہے۔ اس کی مہینے کی 2023 کا جو رمضان ہے، اس رمضان کی ابتدا بھی جمعے سے ہے۔ اگر روزے 29 ہوئے، لیکن اس سال 29 ہی ہوں گے روزے، ابھی سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غالب گمان ہے، 29 ہوں گے تو جمعے کا دن آخری دن ہوگا اور ہفتے کے دن کی عید ہوگی۔ تو جمعے کے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو شروع کیا اور جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کریں گے، یعنی جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کر ختم کر اس مہینے کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنا دیا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنے لیے خوبصورت دن بناتے ہیں یا بدصورت دن بناتے ہیں۔ وقت تو ہو گیا ہے، چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔